مجھے نہیں پتا، مجھے ایک اور بچہ چاہیے، آپ کچھ بھی کریں، وہ اپنی ناک سکوڑ کر بولی تھی۔ اتنا سب کرتا تو ہوں بیگم، پر احتیاط سے۔ مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے، میری فکر چھوڑ دیں۔ ویسے آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا آج کل۔ بیگم، موٹی ہو جائیں گی آپ۔ کتنی مشکل سے آپ کو پتلا کیا ہے۔ یہ سنتے روشال سوچ میں پڑی تھی، لیکن اس کو ایک اور بچہ ہر حال میں چاہیے تھا۔ اس کے لیے چاہیے اس کو کتنا ہی وزن کیوں نہ بڑھانا پڑے۔ کوئی بات نہیں، آپ ہمیں بعد میں پھر سے پتلا کروا دینا، وہ معصومیت سے بولی۔ پر بیگم، محنت پھر سے زیادہ ہوگی، سہ لیں گی نا آپ؟ روشال کے مخملی نشیب و فراز پر اپنی بے باکی دکھاتے ہوئے بولے تھے۔ یہ آپ کیا ویسے میں ساری محنت کر لوں گی۔ نواب والیان کی مخمور نگاہوں میں جھانکتی روشال پیچھے ہوئی تھی۔ وہ ایسے پیچھے ہوگی تو پھر محنت کیسے ہوگی؟ پیچھے نہیں ہونا ہوگا کبھی، میرے نیچے کبھی میرے اوپر، کبھی مشین پر، کبھی سافٹ کارپیٹ پر، اور کبھی دیوار کے ساتھ، اور کبھی آپ کی پشت میری طرف۔ پھر بس محنت ہی محنت ہے بیگم، بالکل پرفیکٹ سراپے میں ڈھل جائیں گی آپ، بس 2 ہفتوں میں ہی۔ یہ کیسی محنت ہے؟ روشال تھوک حلق میں نگلتے ہوئے بولی۔ بھرپور رومانس، اور کیا؟ وہ آنکھ بھیگ کر گئے تھے۔ دوسری طرف روشال کے تو صحیح میں پیچ ٹائٹ ہوئے تھے۔ آئی تھنک یہی لکھا ہوا ہے، سمجھ تو نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے۔ دور ہٹیں، میں ناراض ہوں۔ روشال اپنے اوپر جھکے نواب والیان کو صوفے پر دھکیل گئی تھی۔ یہ کیا بیگم؟ نواب والیان کھلے منہ کے ساتھ پوچھنے لگے۔ آج رات آپ یہیں سوئیں گے؟ تکیہ اور کمبل بھی اٹھا کر صوفے پر پھینکا تھا۔ کیا؟ ایسے کیسے؟ پھر بچہ کیسے آئے گا بیگم؟ بچہ آپ کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے میرا آپ کے قریب آنا، بلکہ آپ کی روح میں گھلنا ہوگا۔ روشال شرمائی تھی۔ اس کے نواب جی واقعی گزرتے وقت کے ساتھ بہت ہی بے باک ہوتے جا رہے تھے۔ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن آپ میں دونوں ہی نہیں ہے۔ روشال ان کو آنکھیں دکھا کر سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نواب والیان جو سامنے صوفے پر ہی نیم دراز تھے، روشال کی دودھیا پنڈلی ان کو ویسے ہی پاگل کر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اپنی بیگم کے پاؤں میں بیٹھ کر اسے شدت سے چومیں۔ سو جائیں، مجھے مت دیکھیں، یہ بولتی وہ کمبل اپنی خوبصورت ٹانگوں پر ڈال گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کے بدن کے کچھ حصے اس کے نواب جی کی کمزوری تھے۔ سو جاؤ بیگم، سوچ لیں، بچوں کے لیے سونا نہیں، جاگنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے کندھے اچکا کر بولے تھے۔ میری بلا سے آپ سو جائیں یا جاگیں، یہ بولتی وہ کروٹ لیے لیٹ گئی تھی۔ نواب والیان جو مسکرا کر اپنی شال سامنے ڈالتے صوفے پر لیٹتے، ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھ گئے تھے۔ رات کے 2 کا وقت تھا۔ سوئے ہوئے نواب والیان کو اپنے چوڑے سینے پر خاص لمس محسوس ہوا۔ جیسے ہی نواب والیان نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو روشال ان کے اوپر بیٹھی بے باکی سے اپنا ہاتھ ان کی گردن پر پھیر رہی تھی۔ بیگم، مجھے بچہ چاہیے، سن لیں آپ، یہ بولتی وہ ان پر حاوی ہوتی اپنے خوبصورت دانت ان کی گردن پر شدت سے گاڑنے لگی تھی۔ نواب والیان جو بے یقین ہوئے تھے، ان کی بیوی تو واقعی ایک اور بچے کے لیے باولی ہی ہو گئی تھی۔
وہ خود سے ان کی شدتوں میں لپٹنے کے لیے آ گئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیبی سے دھڑک رہی تھیں۔ روشال جو نواب عالیان کی گردن کو اپنے لمس کے نشان دے رہی تھی، نواب عالیان اس کی اس ایکٹ پر پاگل ہوئے تھے۔ اب وہ اٹھتے ان کے پیٹ پر ہی بیٹھے بولی، سفید پردہ سرکا کر دودھیا مخمل کندن جیسے نشیب و فراز چھلک کر باہر آئے تھے۔ نواب عالیان کا ہاتھ بڑا تھا اور بے باکی دکھا گیا تھا۔ پتہ ہے آپ کو، آپ کسی کام کے نہیں رہے عالیان، سچ میں کسی کام کے بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہی اگلے کچھ منٹوں میں دونوں کا سب کچھ زمین پر تھا۔ روشال براؤن قمیض اور اونی سفید نائٹی دیکھ کر شرمائی تھی، پر کیا سب کچھ خود ہی تھا۔ اب بتائیں، ایسے کریں گے تو کچھ ہوگا نا؟ آج رات مجھے ہر حال میں ماں بننا ہی ہے۔ نواب عالیان کا ایک بار پھر سے بلند و بالا قہقہہ گونج اٹھا تھا۔ ان کی روشال کی یہ بھی سائڈ تھی، انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب روشال خود کی بے باک حرکت سوچتی، ان کی آنکھوں میں دیکھتے، سرخ پڑتے، مسکراتے ہوئے ان پر پھر سے جھکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی قربت میں بھیگتی، آپ کے بچوں کی ماں بنتی، آپ کی پسندیدہ عورت بن کر رہوں۔ وہ بھیگی آواز میں سرگوشی کر گئی تھی۔ ایک دم نواب عالیان صوفے پر ہی روشال کو خود کے نیچے کرتے اس کے اوپر ہوئے تھے۔ آپ صرف میری بن کر رہیں روشال، پھر جتنے بولیں گی اتنے بچے آپ کو دے دوں گا۔ وہ مسکرا کر، بس ایسے ہی مسکرا کر اپنے نواب سے لپٹ کر میرے عشق کو پروان چڑھاتی رہیں۔ روشال کھلکھلا کر ان سے لپٹی تھی۔ نواب عالیان ٹیبل پر پڑے ریموٹ سے کمرے کی ساری لائٹس آف کرتے، ایک ہلکی سی لائٹ آن کر کے آخری پردے بھی بیچ سے ڈھلکا کر کمبل ڈالتے جسم کی گہرائیوں میں اترے تھے۔ روشال آنکھیں میچ کر ان کی چوڑی پشت پر اپنا حصار مضبوط کر گئی تھی۔ نواب عالیان اس کے لبوں کو نرمی سے پیتے اپنی نرم گرم شدتیں اس پر ڈھانے لگے۔ کمرے میں اب مدھم سازوں کا رقص گونج رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، پر نواب عالیان رک ہی نہیں رہے تھے۔ کمرے کا کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا، بہت ہی زیادہ اٹک پٹک ہوئی تھی۔ ابھی بھی دونوں کرسی پر تھے، روشال ان کے اوپر تھی اور شدتیں عروج پر تھیں۔ بس نواب جی، روشال نے سسکی لیتے پکارا تھا۔ جی عالیان کی جان، اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو اپنے لبوں سے چن رہے تھے۔ بس اب برداشت نہیں ہو رہا، روشال التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ بچہ چاہیے تو آج آپ کو مجھے گہرائی تک محسوس کرنا ہوگا، اسی لیے آج میری پناہوں سے آپ کو آزادی نہیں ملنے والی۔ نہیں، روشال کے حواس باختہ ہوئے تھے، پر نواب عالیان روشال کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتے، دیوار کے ساتھ لگائے اور زیادہ اپنی شدتوں میں تیزی لانے لگے تھے۔ روشال سسک کر ان کے کندھے پر اپنا چہرہ گراتی رہی تھی۔ بچہ مانگنے کی ڈیمانڈ شاید اسی پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اب پورا روم معائنہ خیز آوازوں سے رنگا ہوا تھا۔ 3 ہفتے بعد پوری حویلی میں خوشی کی لہر تھی۔ آخر کار نواب عالیان اور روشال کی دن رات کی کوشش رنگ لے آئی تھی۔ خان حویلی کی بہو نواب عالیان خان کی بیگم پھر سے ماں جو بننے والی تھی، دادی جان اور زرتاج بیگم جو روشال پر والی نیاری جا رہی تھیں،
3 साल की गोल मटोलारा और नूर जो बेबी बेबी करती तालियां बजाती पूरी हवेली में सकीना शमसा की निगरानी में फिरती रहती थीं। नवाब आलियान ने दरगाह और गरीबों में कितने ही सदके खैरात और खाना तकसीम करवाया था। रुशाल और आने वाले बच्चे के लिए दुआएं करवाई गई थीं। बस दोनों को आपस में अभी तक खुशखबरी आने के बाद कोई अकेला वक्त नहीं मिला था, क्योंकि रुशाल को बच्चियां दादी जान और जर बेगम छोड़ ही नहीं रही थीं। ऊपर से नवाब आलियान ज़्यादातर आज बाहर डेरे पर थे और शाम को उन्होंने अपनी रुशाल के ऊपर से हवेली में वैसे ही नवाब आलियान की छोटी बहन ज़ैनब की शादी की तैयारियां चल रही थीं, जो अनकरीब जल्दी ही होने वाली थी। शाम का वक्त था। नवाब आलियान की ब्लैक मर्सिडीज की गाड़ियों के हिसार में गवर्नर हाउस दाखिल हुई थी। नवाब आलियान ब्लैक 3 पीस में अपनी बारोब शख्सियत के साथ अपनी कार का दरवाज़ा खोलते बाहर आए थे। साथ उनके रुशाल भी आई थी। अब वो जहाँ भी जाते थे, बिजनेस मीटिंग या किसी भी पार्टी फंक्शन में, तो रुशाल को भी अब अपने साथ ही रखते थे। वो अपनी बीवी को अपने साथ रखते बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद बना गए थे। जहाँ नवाब आलियान ब्लैक 3 पीस में थे, वहीं रुशाल ने खूबसूरत नेट की बारीक सितारों के काम पर ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी। गले में खूबसूरत डायमंड का लॉकेट पहन रखा था। नवाब आलियान उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते अपना हाथ आगे कर गए थे। रुशाल, जो पहले ही प्रेगनेंसी की वजह से शर्म हया का शिकार थी, अब तो अपने हैंडसम नवाब को 3 पीस में देखकर उसका दिल उछलकर बाहर आ रहा था। दोनों को न्यूज़ मिलने के बाद एक लम्हा भी नहीं मिला था साथ अपनी तीसरी औलाद की खुशी शेयर करने के लिए। सारे रास्ते भी नवाब आलियान फ़ोन पर अहम काम अपने मैनेजर से डिस्कस करते हुए आए थे। आए बेगम जी। रुशाल अपने पेट पर हल्का सा हाथ रखती नवाब आलियान के शाना बशाना उनके साथ अंदर बड़े से गवर्नर हाउस के हॉल की तरफ बढ़ गई थी, जहां पार्टी चल रही थी। बिजनेस वर्ल्ड की सब बड़ी बड़ी शख्सियत और नवाबों को भी बुलाया गया था। काफ़ी देर बाद नवाब आलियान, जो रुशाल के साथ बैठे बड़े ही शानदार सोफे पर, उनके पास उनके कुछ पार्टनर्स और उनकी बीवियां थीं, जो रुशाल से बातें कर रही थीं, और नवाब आलियान अपने दोस्त अहबाब के साथ मसरूफ थे। पर दूर कोई बैठा था जो दोनों को देख रहा था। वो और कोई नहीं, फैसल गिलानी था, जिसकी नज़रें कब से नवाब आलियान की छोटी बेगम रुशाल पर जमी थीं, जो दूर से ही कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। फैसल गिलानी, जो अपने खास दोस्त के साथ इस पार्टी में आया था, क्योंकि इन 3 सालों में फैसल गिलानी का नाम खुदा की तरफ से ख़त्म होता जा रहा था। हर तरफ अब नाकामी का ही सामना था। यहाँ भी इसीलिए आया था कि कोई बिजनेस पार्टनर्स को अपनी बातों में लाकर अपनी डूबती कंपनी को पार लगा ले। लेकिन फैसल गिलानी जैसे अय्याश मर्द की नज़रें नवाब आलियान की बीवी पर पड़ गई थी। वैसे इस नवाब आलियान की किस्मत बहुत ही कमाल है यार। एक से बढ़कर एक औरत इसकी ज़िंदगी में आई है, और ये वाली तो कोई अप्सरा ही है, कोई शक नहीं। वो शराब पीता अपनी गंदी निगाहें रुशाल पर गाड़े हुए था। अभी तक नवाब आलियान और फैसल गिलानी का सामना नहीं हुआ था। कुछ टाइम बाद खाना खुला था। रुशाल, जो लेडीज़ के साथ डिनर टेबल पर गई थी और अपने लिए डिज़र्ट डाल रही थी, एकदम अपने आलियान की तरफ बढ़ने लगी।
وہ کسی سے ٹکراتے بچی تھی۔ سامنے فیصل گیلانی تھا جو روشال کو گندی نظروں سے چیک آؤٹ کر رہا تھا۔ روشال اس کی نظروں کا مرکز سمجھ گئی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ فیصل گیلانی مسکرا کر بولا تھا۔ میں آپ سے کیوں بات کروں انکل؟ کیا انکل؟ فیصل گیلانی حیران پریشان ہوتے بولا تھا۔ اور کیا، انکل کو انکل نہیں بولوں تو کیا آپ کو بھائی جان بولوں؟ ویسے آپ سائڈ ہو، میرے شوہر وہ سامنے ہیں اور میں ان کے تین بچوں کی ماں بھی ہوں۔ یہیں سے دیکھ لیں میری ان کے ساتھ وفاداری۔ اگر آپ کو لڑکیاں دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو کسی بازارو عورت کے پاس چلے جائیں۔ شریف عورتیں آپ جیسوں کو گھاس نہیں ڈالیں گی۔ یہ بولتی وہ دانت پیستے آگے بڑھنے لگی۔ نواب عالیان کو دیکھتے رکی تھی جو اپنی خون اترتی آنکھوں سے فیصل گیلانی کو دیکھ رہے تھے، جس کی نظر ہمیشہ سے ان کی عزت پر رہی تھی۔ نواب جی! نواب عالیان روشال کو آہستہ سے اپنے پیچھے کرتے اپنی سحر انگیز باروب شخصیت کے ساتھ فیصل گیلانی کے سامنے آئے۔ فیصل گیلانی جو اپنی نظریں پھیر گیا تھا، آخر 3 سال بعد اس آدمی کے سامنے تھا جس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا، یا اس کی عزت کی چوٹ پہلے ہی ان کے گھر میں تھی۔ اتنے سالوں سے ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو بے وفائی کرے وہ میرے نزدیک عورت ہی نہیں ہوتی۔ 3 سال پہلے تم نے جو میری پیٹھ پر خنجر مارا تھا نا، وہ محض 2 ٹکے کی عورت کے لیے مارا تھا، پر یہاں خنجر الٹ کر تم پر ہی وار کر دے گا، کیونکہ یہ عورت میری عورت ہے، جو اصل میں وفا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صحیح مشرقی پاکستانی عورت، جان جائے پر عزت اور اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری نہ جائے۔ یہ بولتے فیصل گیلانی کو وہ بہت کچھ جتلا کر اپنی روشال کا ہاتھ پکڑتے باہر کار پورچ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ صحیح بولا، تمہاری یہ والی عورت تو واقعی میرے سے پھنسنے والی تھی ہی نہیں۔ جو پھنسی تھی وہ عورت کم وحشیہ زیادہ تھی۔ فیصل گیلانی استہزائیہ مسکرایا تھا۔ روشال جو کب سے بیڈ پر بیٹھی سامنے بیٹھے نواب عالیان کو دیکھ رہی تھی، جو سگریٹ ہی پھونکے جا رہے تھے۔ جب سے دونوں آئے تھے واپس، تب سے ہی عالیان علی خان گمسم بیٹھے تھے۔ روشال کو ان کی یہ بے تعلقی اس سے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آج تو اس کو دوبارہ ماں بننے کی خبر ملی تھی۔ سب سے بہت مبارکباد ملی تھی۔ جب ڈاکٹر نے نیوز دی تھی تبھی نواب عالیان نے اس خبر پر خوش دلی کا اظہار کرتے اسے گلے سے لگاتے شکر تو ادا کیا تھا، لیکن ویسا ٹائم دونوں کو نہیں ملا۔ وہ صحیح طرح اپنے تیسرے بچے کی خوشی شیئر کرتے۔ آرا اور نور جتنی بڑی ہوتی جا رہی تھیں، اتنا ہی وہ اپنی دادی جان اور بڑی دادی کے پاس زیادہ رہتی تھیں۔ بس جب نواب عالیان حویلی ہوتے تھے تو ان کا سارا دھیان اپنے ابا کا پیار بٹورنے پر ہوتا تھا۔ امی تو ان کی خود ہی بچی تھیں۔ نواب عالیان بھی روشال پر اتنا زور نہیں دیتے تھے کہ وہ بچیوں کو زیادہ ٹائم دے یا انہیں سنبھالے۔ ان کا یہ ہوتا تھا کہ رات اور دن کے وقت ان کی بیگم بس ان کے حصار سے نہ نکلے، اپنی بچیوں کو وہ اپنا پراپر ٹائم دیتے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے، پھر اس ڈریس کو اتار ہی دیتی ہوں۔ روشال کلستی ہوئی الماری کی طرف بڑھتے سادہ سی بلیک شلوار قمیض نکال کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ منٹوں بعد جب وہ باہر آئی تو نواب عالیان بیڈ پر اپنی جگہ نیم دراز تھی۔ وہ بلیک پینٹ اور شرٹ میں تھے۔
कोट उन्होंने सोफे पर फेंक दिया था। रुशाल अब वाकई में परेशान हुई थी। वापसी पर भी नवाब आलियान ने बस उसका हाल पूछने के अलावा कोई खास बात नहीं की थी। रुशाल अपने शानों पर दुपट्टा लेती उनकी तरफ बढ़ने लगी। क्या हुआ है आपको? इतने खामोश और बुझे बुझे क्यों हैं आप आलियान? रुशाल उनके करीब बैठकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ भी नहीं, मुझे क्या होना है गुड़िया, आप थक गई होंगी, सो जाएं। वो नरमी से पर मध्यम लहजे में बोले थे। लेकिन सुने, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो उनके माथे पर हाथ लगाती परेशानी के आलम में पूछा था। मैं ठीक हूँ गुड़िया, आप सो जाएं, मैं कुछ देर तक सो जाऊँगा। नवाब आलियान उसकी पेशानी चूमते फीकी सी मुस्कुराहट सजाए बोले थे। उनकी फीकी सी मुस्कुराहट और संजीदगी देखकर रुशाल का दिल बुझा था। ऐसे लगा था जैसे उसके आलियान बच्चे की खुशी से खुश नहीं है। उसको तो लगा था कि वो आज की रात उससे नए होने वाले बच्चे के बारे में बातें करेंगे, लेकिन वो तो उसको सुलाने पर ही लगे हुए थे। ठीक है, सो जाती हूँ मैं भी, रुशाल स्पॉट अंदाज में बोलती अपनी जगह पर आकर नींद दराज होती कंबल लपेटे उनकी तरफ से करवट बदल कर लेट गई थी। नवाब आलियान जो रुशाल के स्पॉट लेजे पर अपनी तमाम परेशानी एक साइड पर करते उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। उफ, अपनी बेगम को नाराज कर बैठा। वो अपने घने बालों में ये बोलते हाथ फेर गए थे।